نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال سال اول کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بچوں، ہم نے دوستی کا پھل سبق شروع کیا تھا اور آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے اس سبق کے حوالے سے۔ تو بچوں، کل جو ہم نے پڑھا وہ تشریح کے اعتبار سے بہت اہم تو نہیں تھا، لیکن آج جو ہم اقتباس کرنے جا رہے ہیں یہ اقتباس تشریح کے اعتبار سے بہت اہم ہے، غور کیجیے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی تھی۔ جب کبوتری نے پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نے اس کے کسی اقتباس کی تشریح کرنی ہے تو آپ کو ربط پیدا کرنے کے لیے بات شروع سے بتانی پڑے گی کہ معاملہ کیا ہے۔ جیسے اس اقتباس کی تشریح کریں گے تو پہلے بتائیں گے کہ کبوتر اور کبوتری کا جوڑا جنگل میں رہتا تھا، کبوتری نے انڈے دیے تو اسے فکر لاحق ہوئی کہ ان کا کوئی دوست ہونا چاہیے، تو اس نے کبوتر سے بات کی۔ کبوتر نے کہا کہ یہاں قریب ہماری برادری کا تو کوئی پرندہ ہی نہیں ہے، تو دوستی کس سے کی جائے؟ تو کبوتری نے کہا کہ ہماری برادری کا نہیں ہے تو کیا ہے، آپ کو کسی بھی پرندے سے دوستی کر لیں، اکیلا جاندار کچھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے جو مصیبت میں کام آ سکے، اس لیے ہمارا بھی کوئی ساتھی، کوئی دوست ہونا چاہیے جو خطرے کی گھڑی میں ہماری مدد کو آ سکے۔ کبوتری نے یہ بات دل سے کہی تھی، کیونکہ اب کبوتری خود نہیں بلکہ اس کے اندر وہ مامتا بول رہی تھی، اور ماں کی جب مامتا بولتی ہے تو پھر جو بات بھی نکلتی ہے زبان سے وہ دل کی بات ہوتی ہے۔ اور کبوتر نے جب کبوتری کی رائے سنی، اس کی بات سنی، اس کی دلیل سنی، تو بات کبوتر کے دل کو لگ گئی۔ دل کو کیوں لگی؟ کیونکہ بات کبوتری نے دل سے کہی تھی، اور جو بات دل سے کہی جائے وہ سننے والے کے کانوں کے رستے اس کے دل میں اتر جاتی ہے۔ دل کی بات دل میں سننے والے کے دل میں ضرور اترتی ہے۔ اسی لیے تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو کبوتری کی بات کبوتر کے دل کو لگ گئی، اس کو یقین ہوا کہ کبوتری کی بات فقط غور و فکر کرنے کے نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے کے لائق ہے۔ ضروری ہے کہ اس بات پر عمل کیا جائے۔ لہذا آج تک اس کا اس طرف دھیان ہی نہ گیا تھا، کبوتر نے کبھی اس طرف توجہ ہی نہیں دی تھی کسی دوست کی طرف کہ ان کا بھی کوئی دوست ہونا چاہیے، ان کی بھی کسی سے دوستی ہونی چاہیے، کسی سے تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ شاید ابھی تک انہیں ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے یہ کہتے ہیں ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب انسان کو کسی بات کے لیے ضرورت کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں بھی مارتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اب کبوتر کا دھیان گیا اس طرف کہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کبھی کبوتر نے سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگی کسی دوست ساتھی یا کسی مددگار پرندے کے بغیر گزر رہی ہے، اور اب کبوتری کے کہنے پر اسے بھی احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی نہ کوئی دوست ضرور ہونا چاہیے۔ تو دوست واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی بات شاید آپ کو بتائی تھی کہ ان سے کسی نے کہا
پوچھا کہ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا برا دوست ہی نہیں ہوتا۔ تو دوست ہوتا ہی وہی ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے، جو شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے مصیبت کے وقت۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ مصیبت میں، دوستوں میں مصیبت کا پتہ نہیں چلتا، مگر مصیبت میں دوستوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ مصیبت میں دوستوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے ارد گرد کے قریبی علاقے کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہاں دیکھیے کبوتر سوچ رہا تھا کہ وہ دوست کسے بنائے۔ یہاں یہ بات بہت ضروری ہے کہ دوست اچھا ہو، اس لیے دوست بناتے ہوئے غور و فکر کر لینی چاہیے، غور و فکر کر لینی چاہیے۔ دوست بناتے ہوئے نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان کسی کے الفاظ پہ یقین کر کے اسے اپنا دوست سمجھ لے، لیکن وہی آستین کا سانپ نکلے، مصیبت کے وقت وہ منجھتار میں چھوڑ جائے، انسان کی مدد کو آنے کی بجائے وہ اور بھی مصیبت کھڑی کر دے، انسان کے لیے مشکلات پیدا کر دے، زندگی آسان کرنے کی، زندگی آسان ہونے کی بجائے زندگی دوست کی وجہ سے اور بھی مشکل ہو جائے۔ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں، جیسے حفیظ جلندری نے کہا، دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو دوست بناتے ہوئے بہت احتیاط کی اور غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے، سوچ وچار کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا دوست مقدر سے ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، لیکن دوست بناتے ہوئے انسان کو پرکھ لینا چاہیے کہ جسے وہ دوست بنا رہا ہے کیا وہ دوستی کے لائق بھی ہے۔ اب چند باتیں انسان کو ذہن میں کر لینی چاہیے۔ جو احسان کر کے جتاتا ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، جو صرف اپنا فائدہ سوچتا ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، جو نادان اور بیوقوف ہو وہ کسی کا دوست بھی بن جائے تو وہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا، کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا۔ اسی لیے شیخ سعدی نے فرمایا کہ بیوقوف کی دشمنی سے عقل مند دشمن بہتر ہے، بیوقوف کی دوستی سے، نادان کی دوستی سے عقل مند کی دشمنی بہتر ہے۔ تو اس لیے کبوتر سوچنے لگا کہ اپنے ارد گرد وہ کس کو اپنا دوست بنائے۔ وہ دل اچھا اور سوچ لگا کہ وہاں کون کون رہتا ہے، سب کا کردار، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ تو یہ بات ہر انسان کو اپنے ذہن میں، کیونکہ علامتی داستان ہے، اس لیے ہر انسان کو ان باتوں پہ غور و فکر ضرور کرنی چاہیے۔ دوست بناتے ہوئے اس کا کردار ضرور دیکھ لیں، یا دوسرے اس کے دوستوں کی رائے کیا ہے اس کے بارے میں، یا ان کے ساتھ سلوک کیا ہے ان کا، وہ اپنے لیے کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہے، اپنے لوگوں کے لیے کیسا ہے، اپنے گھر بار، اپنے محلے گلی کوچے، اپنے شہر، اپنے گاؤں والوں کے لیے کیسا ہے۔ اس بات کا تعین کیے بغیر کسی کو دوست نہیں بنانا چاہیے، ورنہ کبھی کبھی انسان دوستی میں فائدے کی بجائے نقصان بھی اٹھا لیتا ہے۔ تو کچھ پرندے اس کے ذہن میں آئے، لیکن وہ وہاں سے کافی فاصلے پر رہتے تھے، زمینی فاصلہ بہت زیادہ تھا۔ اگرچہ دوستی میں زمینی فاصلے نہیں دیکھے جاتے، قلبی طور پہ لوگ ایک دوسرے کے قریب ہوں تو زمینی فاصلے بھی ہوں تو دوستی کم نہیں ہوتی، اور کبھی کبھی ہمسایہ بھی دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن فاصلے پر بنائے گئے دوست مصیبت میں جلد مدد کو نہیں آ سکتے، ان کے لیے جلد رسائی کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اس لیے دور زمینی فاصلاتی اعتبار سے، زمینی فاصلے کے لحاظ سے دوست دور بھی ہوں، مگر کچھ قریبی دوست ضرور ہونے چاہیے۔ اس لیے بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، کیونکہ ہمسایہ دوست ہو تو اس سے بڑا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ جتنی جلد، جتنی سرعت سے ہمسایہ مدد کو آ سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں آ سکتا۔ اس لیے ہمسائے کے ساتھ انسان کے تعلقات ہمیشہ مضبوط ہونے چاہیے،
اچھے تعلقات ہونے چاہیے، ان کے ساتھ ہمیشہ رابطہ استوار رکھنا چاہیے، ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تاکہ وہ بھی مصیبت میں آپ کے کام آئے۔ اس لیے سوچا کہ باقی پرندے تو دور ہیں، کوئی قریب دوست ہونا چاہیے، اس لیے ان سے دوستی کرنا یا نہ کرنا برابر تھا۔ کس لحاظ سے؟ مدد کو آنے کے اعتبار سے، کہ وہ جلدی مدد کو نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وقت پڑنے پر انہیں اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ سوچتے سوچتے، آپ دیکھیں تدبر کرنا، یہ غور و فکر کرنا یہ بہت ضروری ہے، کسی بھی معاملے میں ہو انسان کو غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور تم تدبر کیا کرو، پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اب غور کس پہ کرنا ہے؟ ہر معاملے میں غور کرنا ہے، کائنات پہ غور کرو، کائنات کے مظاہر پہ غور کرو، دوست بناتے ہوئے لوگوں کو پرکھتے ہوئے غور و فکر کرو، تدبر سے کام لو، پھر انسان مصیبت سے پہلے خود کو اس مصیبت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ تو سوچتے سوچتے کبوتر کو خیال آیا کہ جہاں وہ رہتے ہیں اس سے ذرا آگے ایک دوسرے درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اب اس کے ذہن میں قریب جو پرندہ آیا وہ گدوں کا ایک جوڑا تھا، قریبی جو اس کی مدد کو بھی آ سکتے تھے۔ پھر اس کے کردار پر، اس کی عطات و خصائل پر بھی غور کیا، اس کو مناسب لگا کہ ان سے دوستی کی جا سکتی ہے۔ اس نے کبوتری سے کہا قریب ہی ایک درخت پر گدوں کا ایک جوڑا رہتا ہے۔ اب اس نے صلاح لی، کس سے؟ کبوتری سے۔ اور کہتے ہیں مشورہ تو دیوار سے بھی کر لینا چاہیے، اور جو مرد کا نصف ہے اس سے مشورہ نہ کرنا یہ تو نادانی ہے۔ اس لیے انسان، کوئی بھی انسان بھی ہو، بلکہ یہ ہے انسانوں کے لیے سبق، اسے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ جذبے باہم سے قائم نظام سارے پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ تو جو باہمی جذب ہے، جو ایک دوسرے سے تعلقات ہیں، ایک دوسرے سے مشورہ کرنا، ایک دوسرے کی رائے لینا، یہی وہ باتیں ہیں جو کسی انسان کو کامیاب کرتی ہیں کسی بھی معاملے میں۔ تو اس نے مشورہ کیا کہ گدوں کا جوڑا رہتا ہے، اگر تم کہو، کیونکہ مشورہ پہلے کبوتری کا تھا، مشورہ پہلے کبوتری کا تھا، دوستی کی جو رائے تھی وہ کبوتری نے پیش کی تھی، لہٰذا اس کی اجازت اس میں بہت ضروری تھی، کیونکہ آئیڈیا، اصل آئیڈیا اس کبوتری کا تھا۔ اگر تم کہو میں ان کے پاس جاؤں، کبوتری جلدی سے بولی۔ کبوتری کیونکہ ممتا تھی اس کے اندر، وہ تو چاہتی تھی کہ جلد کوئی دوست بنے کہ جس سے معاہدہ ہو سکے کہ مصیبت میں ہم ایک دوسرے کے کام آئیں گے، ایک دوسرے کا درد بانٹیں گے، وفا کریں گے، دوستی نبھائیں گے۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ ابھی جاؤ اور ان سے دوستی قائم کرو۔ مگر مجھے تو گدوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ گدوں کی اگر آپ شکل و شباہت بھی دیکھیں تو کچھ ڈراؤنی سی ہوتی ہے، بڑے ہوتے ہیں کبوتر کی نسبت، اور یہ خوف یا یہ خدشہ یہ انسانی فطرت ہے، اور پرندوں میں بھی پرندوں کی بھی یہی خصوصیت ہے، یہی خاصیت ہے۔ وہ بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے اس سے پہلے ان کے دل میں گھٹ کر خوف پیدا ہو جاتا ہے، اور خوف کیا ہے؟ کچھ برا ہونے کا شک خوف کہلاتا ہے۔ تو انسان کی بھی یہی فطرت ہے، وہ پہل جس سے وہ زیادہ واقفیت نہ رکھتا ہو، جس سے زیادہ جانتا نہ ہو، اس کے لیے ایک ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ اپنی برادری سے باہر کسی سے بھی تعلق قائم کرنے میں انسان کو شروع میں کچھ شک و شبہات تو ہوتے ہیں، کچھ خدشات ہوتے ہیں، تحفظات تو ہوتے ہیں۔ تو اسی بات کی علامت نگاری کی ہے یہاں پہ مصنف نے اس کبوتر کے ذریعے، کہ کبوتر کے دل میں گدوں کے لیے ایک ڈر تھا کہ وہ کیسے ہوں گے، ہمارا ان سے میل جول نہیں ہے، ہمارے ان سے تعلقات نہیں ہیں، وہ کیسے رہیں گے ہمارے ساتھ، کیا وہ دوستی نبھائیں گے، کیا وہ ہمارے کام آئیں گے، یا ہمارے لیے کوئی الٹا ہمارے لیے کوئی مشکل کھڑی کر دیں گے۔ تو یہ خدشات تھے کبوتر کے دل میں۔
کبوتر سوچ میں پڑ گیا، لیکن کبوتری نے پھر اسے سمجھاتے ہوئے کہا گدھ ہیں تو کیا، گدھ ہیں تو کیا ہے، ہیں تو پرندے، تم جا کر دیکھو۔ اچھا تم کہتی تو میں چلا جاتا ہوں۔ اب دیکھیں کبوتری نے اسے سمجھایا کہ ہم کبوتر ہیں، وہ گدھ ہیں، تو اس میں کیا ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ ہم بھی پرندے ہیں، وہ بھی پرندے ہیں۔ بڑی اہم بات، جب انسان کسی سے دوری اختیار کرے تو اس کو بہت سے بہانے مل جاتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی سے ملنا چاہے تو ایک بہانہ بہت ہوتا ہے، یا ایک وجہ، بہانہ نہیں وجہ، ایک وجہ بہت ہوتی ہے کسی سے دوستی کرنے یا تعلقات نبھانے میں۔ اب دیکھیں کبوتر کی سوچ کیا تھی، ہماری برادری نہیں ہے، لیکن کبوتری نے کہا برادری نہیں تو کیا، پرندے تو ہیں۔ یہ سبق ہے انسان کے لیے، انسان خود کو تقسیم کر چکا ہے جغرافیائی حدود میں، انسان نے خود کو تقسیم کر لیا ہے مختلف فرقوں میں، مختلف مذاہب میں، مختلف رنگوں میں، نسلوں میں، قبائل میں۔ پھر یہ دولت کی عدم منصفانہ تقسیم نے بھی انسان میں کئی طبقات پیدا کر دیے ہیں، انسان کو کئی طبقات میں تقسیم کر دیا۔ اب وہ کسی سے دوستی کرتے ہوئے سوچتا ہے وہ ہماری برادری کا ہے، وہ ہمارے خاندان کا ہے، ان سے ہمارا حسب نسب نہیں ملتا، وہ ہماری برابری کا نہیں ہے، وہ ہم سے غریب ہے، وہ ہم سے امیر ہے، وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، وہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے، اس کا مذہب کوئی اور ہے، وہ ہمارے قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا رنگ ہمارے رنگ سے نہیں ملتا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطانی چال ہے جو انسان کو دور کرنے کے لیے شیطان نے بنائی۔ یہ شیطان کی چال ہے جو اس نے انسان کو دور کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اگر انسان ایک دوسرے سے ملنا چاہیں تو ایک وجہ بہت ہے کہ کچھ بھی ہو، ہیں تو انسان، ہیں تو انسان۔ تو حال ہی میں جو 11 قتل ہوئے گھر کے مرد، ان کے گھروں سے مرد نہیں رہے ان کے گھروں میں، ان کے لیے اظہار افسوس کرنے کے لیے یا دل میں ان کا درد رکھنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی خاص مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ضروری کیا ہے کہ آپ کے دل میں آپ کے سینے میں انسانی دل ہو، آپ ایک انسان کا دل رکھتے ہو، یہ بات اہم ہے، یہ بات ضروری ہے۔ تو یہی سبق ہے اس میں۔ اب دیکھتے جائیے ایک ایک لائن میں کہانی بھی چلتی جا رہی ہے اور انسان کو بھی مصنف سبق دیتا جا رہا ہے، غور کیجیے۔ تو بچوں یہ اہم پیرا تھا جس کی تشریح آج ہم نے کی ہے، یہ اہم پیرا تھا آج ہم نے جس کی تشریح کی ہے۔ انشاءاللہ کل اگلے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ ناصر۔